نوجوان ہی کیوں؟ بہت ساری وجوہات ہیں. بہرحال نوجوان ایک ایسی عمر ہے، ایک ایسا زندگی کا حصہ ہے جو کہ اس کا ایک ایسا سسٹم، انسان کا سسٹم آن ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہے. جو ہے آپ اس کو کوئی چھوٹی چیز نہ سمجھیں. یہ تربیت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مثلا گھر میں کر رہے ہیں اور گھر کے حد تک محدود ہے. یہ گھر کے حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسان جب تربیت کرتا ہے تو یہ تربیت کا نتیجہ ہے، تو یقیناً یہ تبدیل ہوگا ایک اسلامی معاشرے کے اندر، جو کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ بڑی ضرورت ہمیں نظر آ رہی ہے. وہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ جو دنیا پہ حاکم نظام ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کی کیا ویلیوز ہیں، اس کے اندر کیا فیوچر ہے انسانیت کا. انسانیت کی فیوچر اس کے اندر صرف اور صرف نابودی ہے. لڑکا اور لڑکی کے درمیان یہ ایک رابطہ، ہم شروع میں ہی مقدماتی طور پہ اس کو واضح کر دیتے ہیں کہ یہ رابطہ اسلام کی نگاہ میں یہ دوستی جائز نہیں ہے. کہ یہ رابطہ کیسے وجود میں آتا ہے، اس رابطے کے کیا نقصانات ہیں، روک تھام کیسے کی جائے. یعنی اس رابطے میں آنے سے پہلے، یہ نہیں کہ رابطہ ہو گیا بن گیا پھر ہم جا رہے ہیں اسٹیپ لے رہے ہیں، نہیں، پہلے سے کیسے روک تھام کریں. اور آخر میں اگر کوئی اس رابطے میں مبتلا ہو جائے تو اس کو اس رابطے سے کیسے نکالنا ہے. کہ ایسی دوستی جس سے خداوند متعال نہیں چاہتا کیسے وجود میں آتی ہے. دوستیاں ہونا ہمارے لیے ابھی امپورٹنٹ ہے کہ دوستیاں کیوں ہو رہی ہیں. ایک جو بہت بڑا ریزن ہے وہ ثقافتی یلغار، وہ ہے میڈیا نے جو نیگیٹو ماڈلز دیے ہیں ہم دیکھ سکتے. ایک اور جو ریزن ہے وہ ہے وقت کا کام، کیونکہ ہمارے نوجوان کے پاس افسوس کے ساتھ کہ والدین کی توجہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس کا دن کیسے گزرنا ہے. اس کے بعد ایک اور جو کردار ہے وہ ساتھیوں کا ہے. کیسے دوست ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے نوجوان کے ساتھ. اچھے دوست ہیں تو اچھی چیزوں کی طرف جائے گا. ایک اور مسئلہ جو ہے وہ بہت ایک ضروری مسئلہ ہے، اس کی طرف بھی توجہ ضروری ہے، وہ ہے شخصیتی مشکلات. اگر ہمارا نوجوان، یہ بہت غور سے سنیے اس بات کو، اگر نوجوان اپنے آپ کو ویلیوبل نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو قابل احترام نہیں سمجھتا، اس کو ہمیشہ سے سنایا گیا ہے کہ تم کیسے ہو، تم کیا ہو. ایک اور چیز جس کا جو باعث بنتی ہے وہ یہ کہ انڈیویجول ڈفرینسز جو ہوتے ہیں، جو آپسی فرق ہے، ایک جو بہت اہم وجہ ہے وہ کیا ہے؟ اخلاقی اور معنوی کمزوری. خدا کا شکر بجا لاتے ہیں سب سے پہلے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دوستوں کی یہاں پہ تشریف آوری اور اس پروگرام میں شرکت کی بھی قدردانی کرتے ہیں. ادارہ تہذیب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ پروگرام برگزار کیا، اور اس اہم موضوع کے اوپر جس میں تقریباً ایک معاشرہ مبتلا ہے. آپ کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ یہ بات واقعاً قدردانی کی حقدار ہے کہ یہ جو موضوع ہے تربیت کا، کس کی تربیت، یقیناً جو زندگی کے شروع کے سال ہیں، شروع کے 20 سال ہیں، یہ ایک عرصہ جو ہے وہ ایک ایسا عرصہ ہے، یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جو توجہ چاہتا ہے، اور اگر اس پہ توجہ نہ کی جائے تو یقیناً اس کے اثرات، اس کے نقصانات صرف ایک خانوادہ نہیں اٹھاتا ہے یا اس خانوادے کا فرد نہیں اٹھاتا، بلکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پورا معاشرہ اٹھاتا ہے. اور اسی طرح سے اس کا ڈومینو ایفیکٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ پورا نظام آپس میں، یہ دنیا کا نظام آپس میں جس طرح سے کنیکٹڈ ہے، اس کے اثرات جو ہے وہ آگے تک جاتے ہیں. اور اس میں خاص طور پہ جو ایک خاص طبقہ کہ جو ہمارا موضوع گفتگو بھی ہے، وہ کون سا طبقہ ہے؟ نوجوان کا طبقہ. ایک سالم اور ایک ہیلدی نوجوان، مینٹلی، اسپریچولی، روحانی، روانی، ہر اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، جتنے بھی ڈائمنشنز ہیں ان اعتبار سے ایک ہیلدی نوجوان جو ہے وہ در نتیجہ کیا ہوگا؟ آخر میں وہ تبدیل ہوگا. اگر یہ نوجوان کی صحیح تربیت ہوگی تو
یہ کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ ایک صحت مند ایڈلٹ کے اندر، اور ایک صحت مند ایڈلٹ یقیناً اسی طرح سے جو ہے وہ ایک ہیلدی سوسائٹی کی طرف اس کے اثرات آگے تک جاتے رہیں گے۔ اچھا، نوجوانی کے بارے میں ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، اور اس پلیٹ فارم سے پہلے بھی گفتگو ہیں اور اساتید کر چکے ہیں، لیکن ایک حدیث جو آپ نے سب نے سنی ہوگی اور اس کی طرف بھی توجہ دلاؤں کہ نوجوان ہی کیوں۔ بہت ساری وجوہات ہیں، بہرحال بہت زیادہ اس پہ وقت نہیں گزاریں گے، لیکن یہ نوجوانی جو ہے وہ کیا ہے؟ نوجوان ایک ایسی عمر ہے، ایک ایسا زندگی کا حصہ ہے جو کہ اس کا ایک ایسا سسٹم، انسان کا سسٹم آن ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہے۔ اس سسٹم میں چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت زندگی کے باقی دور سے نسبتاً زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ روایت بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انما قلب الحدث کا ارض خالیہ، کہ یہ نوجوان کا دل جو ہے وہ ایک خالی زمین کے مانند ہے کہ اس میں جو بھی ڈالے اس کو ایکسیپٹ کر دے گا۔ آپ اس میں اچھائی ڈالیں گے، اچھا بیج ڈالیں گے، یہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ آپ اس کے اندر بہرحال اسی طرح سے منفی جو اس کے اثرات ہیں وہ اپنی جگہ ہے۔ تو ہمارے پاس یہ ایک سالم اور صحت مند نوجوان کیا ہوگا؟ یہ جب بڑا ہوگا، یہ ایک اچھا بیٹا، بیٹی، شوہر، بیوی، ایک کاروباری، ایک امپلائی، ایک کمیونٹی کا ایکٹیو ممبر کی صورت میں تبدیل ہوگا، اور جہاں بھی جائے گا دنیا میں، جہاں پہ بھی ہوگا، یہ ایک مثبت اثر ڈالے گا۔ اور یہ دین اور غیر دین میں یہ ایک برابر ایک سنت ہے، ٹھیک ہے۔ یقیناً ہم اس کے معتقد ہیں کہ ایک دیندار نوجوان جو ہے وہ یقیناً جو واقعیت پہ کی کمپلیٹ ایک پکچر رکھتا ہے، واقعیت سے کنیکٹڈ ہے، تو یقیناً اس کی جو تاثیر ہے وہ یقیناً کئی گنا زیادہ ہوگی۔ اور اس بات کی اہمیت ہمیں اس چیز سے، اس آج کی موضوع سے وہ ہوتی ہے۔ اچھا، اور تربیت، یقیناً یہ تربیت جو ہے آپ اس کو کوئی چھوٹی چیز نہ سمجھیں۔ یہ تربیت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مثلا گھر میں کر رہے ہیں اور گھر کے حد تک محدود ہے، یہ گھر کے حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسان جب تربیت کرتا ہے تو یہ تربیت کا نتیجہ ہے۔ البتہ دست جمعی، اگر انسان کا معاشرہ ایک بڑی تعداد اس کام کا انجام دے تو یقیناً یہ تبدیل ہوگا ایک اسلامی معاشرے کے اندر۔ یعنی آپ کا یہ تربیت کرنا اسلامی معاشرے کی اینٹیں آپ رکھ رہے ہیں اس کے لیے، اور جب یہ اسلامی معاشرہ ہے کہ جس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ معاشرہ جو ہے، انسان جو ہے قرب الہی کی طرف جا رہے۔ قرب الہی آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا، اگر انسان کو کوئی کام زیب دیتا ہے، کوئی ہدف انسان کو زیب دیتا ہے، وہ قرب الہی ہے جو کہ زیب دیتا ہے۔ تو یہ قرب الہی جو ہے یہ ایک اسلامی معاشرے کے ذریعے سے آنی ہے۔ قرب الہی میرے اور آپ کے فردی طور پہ نمازیں، روزہ اور زکوٰۃ رکھنے یہ کافی نہیں ہے، نہیں، اسلام جو ہے وہ فردی اور اجتماعی دونوں کے لیے جو ہے اس کے پاس پلانز ہیں۔ مثلا جہاں یہ نماز اور روزہ اور اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں روایات میں کہ ان سب کی بنیاد ولایت ہے۔ جب تک یہ ولایت نہیں ہوگی اس حقیقی معنی میں، جب کہ اس دینی حکمرانی نہیں ہوگی، تو یہ معاشرہ جو ہے وہ، اور یہ انسان جو ہے وہ قرب الہی کی طرف نہیں جا سکے گا۔ یہ ہمارا جو ہے نقطہ ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نوجوان کی تربیت، ہم نے دیکھا کہ نوجوان کے اندر یہ خصوصیات ہیں، تو اس کے ذریعے سے آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل میں مدد دے رہے ہیں، جو کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ بڑی ضرورت ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ ایک اسلامی معاشرہ ہے۔ کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ جو دنیا پہ حاکم نظام ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس کی کیا ویلیوز ہیں، اس کے اندر کیا فیوچر ہے انسانیت کا۔ انسانیت کی فیوچر اس کے اندر صرف اور صرف نابودی ہے۔ انسان کا جسم بھی نابود ہے، انسان کی روح بھی نابود۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ غزہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور ماضی میں مثالیں کم نہیں ہیں اس بارے میں، لیکن غزہ جو ہے وہ اس غربی نظام کا
جو ہے بدترین چہرہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ یہ غربی نظام کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نوجوان کی تربیت ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوانی ایک چیلنجنگ فیز ہے، ہم سب اس سے گزرے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو ہم جو یہاں پہ انشاءاللہ بات کریں گے، آپ جب مطالعہ کریں گے، جہاں بھی جائیں گے سیکھیں گے، اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک جو ضروری چیز ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہم نے جس روایت کا بھی ذکر کیا شروع میں کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ انسان اس میں ہر کام میں محتاج ہے کس چیز کا؟ معرفت کا۔ یہاں پہ ہم معرفت حاصل کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اس کا ایک اور ضروری جز کیا ہے؟ وہ ہے توکل الہی۔ ہم یہ کام سیکھ رہے ہیں لیکن ساتھ میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں توکل کرنا ہے خداوند متعال پہ۔ ہمارا وجود ایک فقیرانہ وجود ہے، خود قرآن کریم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تم فقیر ہو خداوند متعال کے، تو ہم واقعاً فقیر ہیں اور ہم خدا پر توکل کریں گے اس معاملے میں، اور انشاءاللہ ہم اور آپ اس اہم کام میں خداوند متعال ہمیں کامیابی اور نصرت عطا کرے گا انشاءاللہ، جس کے نتیجے میں ہم ایک اسلامی معاشرے کی طرف بڑھیں گے، اور انشاءاللہ وہ اسلامی معاشرہ جو واقعی اسلامی معاشرہ ہے جسے ہمارے امام انشاءاللہ تشکیل دیں گے۔ ہمارا موضوع ہے نوجوانی کا عشق کیوں کیسے، اور جو سوالات ہمارے دوست ہیں آپ کو اور جو آپ نے پوسٹر پہ بھی دیکھے، انشاءاللہ ان سوالات کا ڈیٹیلز میں جائیں گے، اور ممکن ہے کہ مختلف طریقے سے اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، اپنی گفتگو میں مختلف جگہوں پہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، جلدی سے ایک اور مقدمہ جس کی طرف بہرحال ایک مختصراً اشارہ کیا گیا کہ اس موضوع کے دو اہم حصے ہیں، ایک حصہ ہے خود نوجوان یا نوجوانی، اور دوسرا حصہ ہے عشق۔ دونوں سے کیا مراد ہے اس پہ تھوڑی سی ہم روشنی ڈالیں گے، پھر انشاءاللہ جو ہماری اصل بحث ہے اس کی طرف آ جائیں، تاکہ ہم سیم پلیٹ فارم پہ آ جائیں کہ ہماری نوجوان سے مراد کون ہے، کہ نوجوان کون ہے، اور بہرحال عشق کیا ہے، محبت کیا ہے، ہمارا یہاں پہ کیا مراد ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں تھوڑا سا عشق ایک خاص معنی کے اندر ان کے ذہن میں ہے، تو غلط ایکسپیکٹیشن نہ ہو تو انشاءاللہ اس کو بھی واضح کرتے جائیں گے۔ نوجوان جو ہے وہ نوجوانی جو ہے زندگی کا ایک خاص حصہ ہے، ایک خاص حساس حصہ ہے، کہ جس کے بارے میں خود جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایک سینسٹیو اور کرٹیکل پیریڈ آف ڈیولپمنٹ ہے، کہ معمولاً جو اس کی نارمل جو شروعات ہیں وہ کب سے ہیں؟ 12 سے شروعات ہوتی ہیں لڑکیوں میں، جو ہے وہ کچھ لڑکوں کے مقابلے میں کچھ مثلاً 1 سال 6 مہینے 1 سال پہلے شروعات ہو جاتی ہیں، مثلاً 11 سے 12 سال، اور اس کا اختتام اگر یہ نارمل انداز میں گزر جائے، جو کہ اکثر بہرحال ایک بڑی تعداد اس سے گزر جاتی ہے انشاءاللہ، آپ کے جو نوجوان ہیں، چاہے آپ کے بچے ہیں، چاہے آپ کے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے آپ کلچرل ایکٹیویٹیز میں بزی ہیں، انشاءاللہ جو آپ کے ساتھ نوجوان کا تعلق ہے انشاءاللہ وہ بھی اس فیز سے اچھی طرح سے گزر جائیں گے، خاص طور پہ جب آپ ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھیں گے، ان کی ضروریات پر۔ بہرحال یہ ایک پوری مفصل گفتگو ہے۔ بہرحال ہماری مراد یہ ہے، ہم پہلے اس بارے میں نوجوانی کے بارے میں یہ بات کر چکے ہیں کہ نوجوانی بعض دفعہ ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ جب آپ سرچ کریں گے نوجوانی کے بارے میں سائیکالوجی ٹیکسٹ میں، تو معمولاً ایک خطرے کی گھنٹی دکھائی جاتی ہے کہ نوجوانی جو ہے وہ ایک خطرے کا نہیں۔ اگر ہم لوگ اس کو دیکھیں خود بعض سائیکالوجسٹ، اور اگر ہم دیکھیں کہ جو ہماری روایات ہیں، اگر پورے اس کو آنکھیں کھول کے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گرچہ اس میں چیلنج ہے، لیکن نوجوانی جو ہے وہ جس طرح سے عرض کیا گیا ایک خالی زمین کے مانند ہے، جس طرح سے امیر علیہ السلام سے فرمایا۔ اب یہ خالی زمین خود بخود ہم نہیں کہہ سکتے کہ خطرہ ہے، خود بخود نہیں کہہ سکتے کہ فرصت ہے، ہم کس طرح سے اس کو ڈیل کرتے ہیں یہ بتائے گی کہ یہ اپرچونٹی ہے یا تھریٹ ہے۔ اس کو متوجہ، اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے آپ اگر دیکھتے ہیں تو سائیکالوجسٹ اس ایج کو، بعض سائیکالوجسٹ البتہ کہتے ہیں کہ ایج آف اپرچونٹی ہے یہ، اس کے باوجود کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ زمین خالی زمین ہے، اور ہم کیسے کرتے ہیں وہ ایک نسبتاً، کیونکہ یہاں پہ جو برین کی جو فنکشننگ ہے وہ ایک خاص انداز میں ہو رہی ہے، اور جو اس میں جو لرننگ ہے
وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک ایسی لرننگ ہے جو آخر تک جو ہے وہ کافی آپ کی زندگی کے بعد کے حصے پہ آپ تھوڑا سا ریکال کریں گے، بہت ساری چیزیں آپ کو نوجوانی کی یاد ہوں گی، شاید پہلے کی اتنی یاد نہ ہوں۔ ایک اور تعبیر ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے بتایا جائے، ضروری ہے، اور جو پر امید ہمیں کرتی ہے، وہ ہے کہ انسان کی زندگی کی شب قدر ہے۔ شب قدر میں انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ شب قدر میں انسان زندگی کے کئی ہزار سال ایک رات میں طے کرتا ہے۔ اسی طرح سے انسان زندگی کا جو بینیفٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس نوجوانی میں حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ بہت ساری خصوصیات انسان کی، انسان انڈیپینڈنس کی طرف جاتا ہے۔ انسان، آپ کو پتہ ہے جو لوگ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ ایک نارمل انسان نہیں ہوتے ہیں، جو ہر چیز پر دوسروں کی رائے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ رائے لینا کوئی مشکل غلط بات نہیں ہے، لیکن ڈیپینڈ کرنا کہ بھائی وہ کہے گا تو میں کروں گا، وہ مجھے لائک دے گا تو میں اچھا ہوں، وہ اگر مجھے لائک اور سبسکرائب نہیں کرے گا تو گویا میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہیں، نوجوانی میں ہو رہا ہے، انسان کی آئیڈینٹی یہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ یہ آئیڈینٹی پوری زندگی باقی رہتی ہے، کتنی اہم ہے نوجوانی۔ اور ایک اور چیز کیا ہے کہ امیر علیہ السلام ایک اور حدیث میں فرما رہے ہیں کہ یہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، انشاءاللہ جلدی سے اس پہ سے گزریں گے، کم وقت ہے، ہم کوشش کریں گے کہ سیشن کو پہلے کی طرح جس طرح سے پہلے کیا تھا ہم نے انٹریکٹیو رکھیں۔ امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ نوجوان کے اندر، میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، ایک عقل اور حماقت کی آپس میں اس کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے۔ یہ نوجوانی ہی ہے کہ جس کے اندر عقل و حماقت کی جنگ چلتی ہے، یہاں تک کہ وہ 18 سال پہ پہنچتا ہے۔ اس سے ہمیں ایک اور اشارہ ملتا ہے کہ نوجوانی جو ہے وہ نارملی 18 سال تک جانی چاہیے، اور اگر یہ جنگ ان دونوں میں سے جو بھی جیتے گا، انسان کی حاکمیت، انسان کے اوپر حاکم وہی فیکلٹی ہوگی، وہی صلاحیت، چاہے وہ عقل ہے چاہے حماقت ہے۔ اگر انسان نوجوان کی تربیت ایسے کی جائے کہ عقل حاکم ہو، یہ بہت جامع حدیث ہے، بہت یعنی کی احادیث میں سے ایک حدیث ہے کہ جو ہم اگر اسی کو سمجھ لیں اور نوجوان کے ساتھ اس کی عقل، چاہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کی عقل کو پرورش دیں، تو انسان جو ہے وہ ایک نوجوان جو ہے وہ انشاءاللہ اس کی زندگی کے اوپر عقل کی حاکمیت ہوگی۔ کتنی اہم بات ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو کس کی حاکمیت ہمیں نظر آ رہی ہے، ابھی عقل کی حاکمیت ہے یا حماقت اور فقاری کی حاکمیت ہے؟ یقیناً آپ اس چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ والی بات کرنا ضروری ہے جو کہ ہمارے موضوع سے کنیکٹڈ ہے، وہ ہے انسان کی عقل کے ساتھ ساتھ جو انسان کے جذبات ہیں، انسان کی ایک اہم جو فیکلٹی ہے وہ اس کے جذبات، وہ پہلو جو اس کو پش کرتا ہے، وہ پسند کرنا چیزوں کا، وہ چیزوں سے دور جانا، نفرت کرنا، ڈرنا، جرأت کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اس کا احساساتی پہلو ہے۔ اگر انسان کا احساساتی پہلو، اس کا عاطفی پہلو اگر صحیح رشد کرتا ہے، نہ افراد کی طرف جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دوستی کرنے میں، رشتے کرنے میں غلط فیصلے کرے، نہ تفرید کی طرف جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کو بھی پسند نہ کرے، بلکہ اگر ایک بیسک تربیت ہوتی ہے اس کی، یعنی ایک بیلنس تربیت ہوتی ہے، تو یقیناً انسان جو ہے وہ دوسرا جو اہم موضوع ہے وہ ہے محبت یا عشق، جہاں پہ جو اس طرح سے بیان کیا گیا۔ دیکھیں ہمارے یہاں پہ مراد عشق سے، جو شاید بعض لوگوں نے اس کو غلط سمجھا، یہاں پہ عشق سے مراد، کیونکہ دیکھیں عشق جو ہے وہ ایک مقدس چیز ہے، یقیناً عشق سے مراد جو ہے وہ ان بلندیوں کی طرف لگاؤ انسان کا، ان بلندیوں کی طرف، ان بڑی ویلیوز کی طرف انسان کا کھنچاؤ، یہ عشق ہے جو ہمارے لٹریچر میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ہماری یہاں پہ مراد، کیونکہ ایک نوجوان ہے اور ابھی نوجوان اس فیز پر پہنچنے کے لیے اس کو بہرحال ایک مرحلے سے گزرنا ہے، تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مراد وہ عشق کامل نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ہمارا عشق خام ہے، وہ عشق، وہ لگاؤ انسان کا جو ابھی اس پہ کام ہونا ہے، ابھی اس پہ جو ہے وہ بہت محنت کی جانی ہے، جو انسان کو، نوجوان کو خود کرنی ہے، یا اس کے جو والدین ہیں، جو اس کے مربی ہیں، ان کو انجام دینا ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ مراد کیا ہے؟ ہماری اس بحث میں عشق سے مراد
وہ کھنچاؤ ہے جو انسان کو، جو نوجوان کو اس تبدیلیوں کے نتیجے میں، جو اس کی جسمانی اور روانی تبدیلیوں کے نتیجے میں جو اسے پیش آ رہی ہیں، اور جس کی طرف حدیث نے بھی اشارہ کیا، حماقت کی بات، وہ لگاؤ جو اس کا اس جن سے مخالف کی طرف اس کا کھنچاؤ ہے۔ تو ابھی ہمارے یہاں پہ مراد اس عشق الہی نہیں ہے، یا اس عشق مثال کے طور پہ نبی اکرم، یا مثال کے طور پہ وہ عشق، وہ لگاؤ جو خدا سے مربوط ہے۔ ہمارے یہاں پہ مراد ابھی وہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اس تربیت کے نتیجے میں جو انسان اس طرف جائے گا، یہ نوجوان اس طرف جائے گا، تو یہ جو اٹریکشن ہے وہ ہے۔ اور مخصوصاً ہمارے یہاں پہ مراد یہ وہ آج کی جو ڈسکشن آگے رہے گی پورا، یہ وہ رابطہ ہے نوجوان کا، نوجوان بطور خاص۔ البتہ یہ رابطہ نوجوانی کے بعد بھی انسان جو ہے خدا خاصہ انجام دے سکتا ہے، کہ جو اس کا جن سے مخالف کے ساتھ ہے، یہ وہ دوستی ہے، یہ وہ ناپختہ لگاؤ ہے جو ہم جس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ہم اپنا دائرہ تھوڑا سا محدود کریں اور واضح کریں، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز واضح رہے۔ شروع میں اس بات کو اور بھی بتانا چاہیں کہ یہ جو رابطے ہیں، یہ رابطے جو مرد اور عورت کے درمیان ہیں، یہ مطلقاً اس کے بارے میں نہ مطلقاً حرام ہے، نہ مطلقاً جو ہے وہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ویسٹ میں تقریباً مطلقاً اس کو کیا کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ کوئی سی بھی رابطہ جو ہے وہ آپ آزاد ہیں۔ صحیح ہے، یہ جسے ہم نے مختلف اس کے لیے لبرل یعنی سیکشل لبریشن کہتے ہیں، یا اس طرح کی ٹرم جو استعمال کرتے ہیں، سیکشل لبرٹی کہتے ہیں۔ اسلام اس بارے میں یہ کہتا ہے کہ نہیں، نہ مطلقاً حرام ہے، نہ مطلقاً جائز ہے، بلکہ کچھ رابطے ایسے ہیں جو کہ جائز ہیں، اور کچھ رابطے ایسے ہیں جو کہ جائز نہیں ہیں بلکہ ممنوع ہیں۔ مثال کے طور پہ میاں بیوی کا رابطہ جو ہے وہ یقیناً جائز ہے، بلکہ مطلوب رابطہ ہے۔ کسی کے ساتھ مثال کے طور پہ ایک علمی رابطہ انسان مثلا استاد کے ساتھ ہے، اپنے وہ قواعد و ضوابط کے ساتھ ساتھ بھی بہرحال ایک مطلوب رابطہ ہے۔ پروفیشنل رابطے جو ہیں وہ اپنے جو ہے وہ مطلقاً جائز نہیں ہے، لیکن ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ یہ جائز رابطے ہیں اگر یہ پروفیشنز میں پروفیشنلی آپ یہ رابطہ قائم کر رہے ہیں۔ البتہ اس کے بارے میں بھی جو مثلا نگاہ کے احکام ہیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ احکام میں ہم رجوع کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ کون سا رابطہ مثال کے طور پہ جس میں شہوت نہ ہو، ضروری ہو، تو انسان مرد اور عورت یہ رابطہ برقرار کر سکتا ہے۔ یہ خود یہ احکام کا جاننا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا تاثیر گزار ہے خود ان ممنوع رابطوں میں، کہ یہ جو دوستی کا رابطہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم آج گفتگو کریں گے، یہ جو ہے وہ یہ خود احکام میں پابندی اس چیز میں کتنی جو ہے وہ معاون ثابت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ان رابطوں میں نہیں جاتا، بلکہ ان رابطوں میں جاتا ہے جو کہ جائز اور مطلوب ڈیزائربل رابطے ہیں، جو ضروری ہیں۔ اگر نہیں ہو تو جو مشکلات ہیں وہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ نابودی کی طرف جا سکتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ بہرحال لڑکا اور لڑکی کے درمیان یہ ایک رابطہ، ہم شروع میں ہی مقدماتی طور پہ اس کو واضح کر دیتے ہیں کہ یہ رابطہ اسلام کی نگاہ میں یہ دوستی جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے انسان نے جو مثال کے طور پہ بہرحال جو اپنا روڈ میپ دیا ہے، جو سولوشن دیا ہے، وہ ہم نے جو دوسرے رابطوں کی صورت میں ہم نے بھی ذکر کر دیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اور اگر مثال کے طور پہ جو ممنوع رابطے، اگر مثال کے طور پہ یہ اس کی طرف انسان جاتا ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری سوسائٹی میں بھی یہ چیز افسوس کے ساتھ بڑھ رہی ہے، ویسٹرن سوسائٹی میں بھی یہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ رابطے قائم ہوتے ہیں تو انسان سوسائٹی کی جو بیسز ہیں یہ ہل جاتی ہیں، خاص طور پہ جو فیملی ٹائز ہیں اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں یہ رابطے، اور دیکھ سکتے ہیں کہ جب فیملی خراب ہوگی تو جو معاشرہ ہے یہ خراب ہوگا۔ اس لیے خداوند متعال نے اس اہتمام کے لیے فرمایا ہے، جس طرح سے ہمارے دوست نے آیت تلاوت کی کہ قو انفسکم
وَأَهْلِكُمْ نَارًا۔ دیکھ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پہ کتنی اہمیت ہے اس کی، اور اسی طرح کے اور جو اس کے نقصانات ہیں۔ نوجوان جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نوجوان کے ساتھ جو مختلف مشکلات پیش آتی ہیں، ان میں سے ایک مشکلات جو ایک اہم مشکلات ہے وہ اس کے جو ریلیشنز ہیں اس سے متعلق یہ مشکلات ہیں۔ جب انسان نوجوانی میں آتا ہے، بہرحال یہ اپنی باقاعدہ ایک ڈسکشن ہے جس کی طرف ہم نہیں جائیں گے انشاءاللہ، پھر کبھی توفیق ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانی میں کون کون سی چیزیں مخصوص ہیں، کون کون سی کیریکٹرسٹکس ہیں۔ ان میں سے ایک کیریکٹرسٹک کون سی ہے؟ انسان کا مستقل ہونا۔ انسان جو ہے وہ جو کہ ابھی ایک گھر کا ایک فرد تھا، اب یہ فرد یہ چاہتا ہے، اس کے اندر ایک نیچرل انکلینیشن آتی ہے کہ یہ مستقل ہو، انڈیپینڈنٹ ہو تھوڑا سا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ نوجوان جو کہ ابھی امی ابو پہ، ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ تھا، ان کے ساتھ آتا جاتا تھا، اب یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا یہ باہر نکلے۔ ایک فطری چینج ہے جو خود خدا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو آگے جا کے کیا ہونا ہے؟ مستقل ہونا ہے، اس کو آگے جا کے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، اور یہ تبدیلی ابھی آنا شروع ہوتی ہے۔ ہاں، اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ یہ جو اپنا یہ چاہتا ہے کہ سوشلی ڈیولپ کرے۔ اس کی سوسائٹی جو ہے نا وہ ابھی اس کا گھر تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جائے اسکول میں، گروپس میں جائے، دوستیاں کرے، اور یہ چاہتا ہے کہ سوشلی گرو کرے آگے، مثال کے کیریئر کے بارے میں، کیونکہ اس کی تھنکنگ ابھی جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ ابھی ہمارے پاس اس کی جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں ہماری گفتگو نہیں ہے، لیکن ہم نے جیسے روایت میں بھی بتایا کہ عقل جو ہے یہاں پہ آ کے مقابلہ کری ہے حماقت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اس کی عقل جو ہے ابھی کیا ہو رہی ہے یہاں پہ آ کے جو ہے وہ سوچنا سمجھنا، مفروضہ بنانا اور انڈیپینڈنٹلی سوچنا ابھی اس کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے۔ تو یہ ابھی جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ مثال کے طور پہ مجھے کیا ہونا چاہیے، کیا کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوتا ہے کہ جب چاہتا ہے کہ سوشلی ڈیولپ ہو، اپنے آپ کو سوشلی ڈیولپ کرے، تو اس میں کیا کرتا ہے؟ یہ رابطے بناتا ہے، اور ہم نے جیسے کہ کہا کہ ان رابطوں میں سے مثال کے طور پہ جو اس کے سیم جینڈر کے جو ساتھی ہیں، لڑکا ہے تو مثلا لڑکے سے رابطہ، لڑکی ہے تو لڑکی سے رابطہ، یہ رابطہ جو کہ ٹھیک رابطہ ہے۔ لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہ رابطہ اس کا ایسے رابطے کی طرف جاتا ہے جو کہ دین نے ہمیں بتایا کہ جو اپوزٹ جینڈر کی طرف رابطہ ہے وہ اس کی طرف بنانے کے لیے بڑھتا ہے، جو کہ ایک رابطہ جائز رابطہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اب اس رابطے کو ہم نے بتایا کہ یہ جو ڈسکشن ہوگی وہ اس بارے میں ہوگی، اجمالی طور پہ کیا ہوگی ہمارے پاس، کیا سوالات ہیں ہمارے پاس کہ یہ رابطہ کیسے وجود میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ فرصت رہی اس رابطے کے کیا نقصانات ہیں جو کہ جاننا ضروری ہیں، ان رابطوں کی روک تھام کیسے کی جائے، یعنی اس رابطے میں آنے سے پہلے، یہ نہیں کہ رابطہ ہو گیا بن گیا پھر ہم جا رہے ہیں اسٹیپ لے رہے ہیں، نہیں، پہلے سے کیسے روک تھام کریں، ٹھیک ہے؟ آپ ساتھ میں سوچتے رہیے گا، آپ کے ذہن میں بھی کچھ رابطے اس طرح کے ذہن میں آ رہے ہوں گے، اپنی جو تخیل ہے اس کو تھوڑا سا فعال کریں، البتہ توجہ یہاں سے نہ ہٹے، اور آخر میں اگر کوئی اس رابطے میں مبتلا ہو جائے تو اس کو اس رابطے سے کیسے نکالنا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے پاس ایک تصویر تھی، ایک کمپلیٹ پکچر تھی جو ہم ان 4 سوالات کو ڈیل کریں گے۔ انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک سالم نوجوان جو ہوگا وہ کیا بنائے گا؟ ایک سالم ایڈلٹ، ایک بڑی شخصیت، اور ایک سالم، اور اسی طرح سے ایک سالم معاشرہ بنے گا، اور ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو یہ نوجوان اور یہ رابطے جو ہیں وہ یقیناً کیونکہ خدا نے یہ رابطہ ممنوع کیا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے مفسدہ ہے، اس کے نقصانات ہیں، یہ بھی ہم نے بات کر لی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رابطہ آخر آتا کیوں ہے۔ ممکن ہے کہ اگر ہم ان علتوں کو جان لیں تو ممکن ہے کہ آگے کی چیزیں جو ہیں وہ خود جو ہیں وہ حل ہونے کی طرف جائیں۔ پہلے سوال کہ ایسی دوستی جس سے خداوند متعال نہیں چاہتا کیسے وجود میں آتی ہے؟ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیا ہوتا ہے کہ یہ دوستی وجود میں آتی ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے گا
تو ہم ایز اے پیرنٹ، ایز اے ٹیچر، ہم اس چیز کو، یا اگر ہمارے نوجوان یہاں پہ سن رہے ہیں تو وہ کوشش کریں گے اس کی توجہ، یہ خود توجہ جو ہے وہ کیا ہوگی، آدھے مسئلے کو حل کر دے گی یقیناً۔ سوچیں کہ کیا علتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ دوستی وجود میں آتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک اشارہ کو کرتا چلوں کہ یہ جو مخالف جنس ہے، جو اپوزٹ جینڈر ہے، اس کی طرف ایک خاص نگاہ ہونا، توجہ ہونا، بہرحال یہ ہمارے انٹرنل جو چینجز آ رہے ہیں اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، میں ایک اشارہ دے رہا ہوں آپ کو۔ ہماری بات صرف یہ ایک اٹریکشن تک نہیں ہے، ہماری بات یہ ہے کہ اس اٹریکشن کے بعد جب یہ نوجوان خدا نخواستہ سٹیپ لیتا ہے، ٹھیک ہے، دوستیاں ہونا جو ہے نا وہ ہمارے لیے ابھی امپورٹنٹ ہے کہ دوستیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ ایک جو بہت بڑا ریزن ہے وہ ہے ثقافتی یلغار، یعنی ایک ہمارے معاشرے، چاہے وہ ہمارا سب کانٹیننٹ کا معاشرہ ہو، چاہے وہ ویسٹرن معاشرہ، ابھی تقریباً معاشرہ جو ہے وہ ایک طرح سے آرگنائزڈ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ الگ الگ جگہوں پہ کوئی آپس میں کسی کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ تقریباً کنیکٹڈ ہیں چیزیں۔ تو جو کلچرل وار کہہ لیں، اس کا جو لیڈر ہے، اس کا جو ابھی کمانڈر ہے، تو وہ جو کمانڈ کرتا ہے وہ تقریباً ہر جگہ پہ اس کا سکہ رائج ہے۔ ہو کیا رہا ہے کہ ڈھکے چھپے انداز میں، واضح انداز میں کیا کیا جا رہا ہے کہ ان رابطوں کو گرین سگنل دیا جا رہا ہے۔ ویسٹ میں بہت پہلے ہو چکا ہے، ہمارے آج کل جو ہے وہ یہ چیز زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے، ڈراموں میں، سوشل میڈیا کے اوپر۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا الگ سے بات کریں گے مختصراً، تاکہ ہم کوشش کریں گے پوری گفتگو کو سمیٹ دیں۔ الفاظوں کا ایسا استعمال، جو چیزیں ہمارے یہاں ممنوع سمجھی جاتی تھیں، مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ہوتا تھا کہ جب بچہ ممیز ہوتا تھا تو اس کو بتا دیا جاتا تھا، خاص طور پہ لڑکے ہیں، اس کو بتا دیا جاتا تھا کہ بھائی تمہیں اندر آنا ہے تو یا اللہ کرنا ہے۔ اور ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری جو بچیاں ہیں، وہ البتہ اب بھی الحمدللہ یہ چیزیں ہیں رائے، جو مذہبی دیندار گھرانے، تو وہ شور مچا دیتی ہیں کہ بھائی بغیر یا اللہ کیے جو ہے وہ، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ بطور عام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ اچھے الفاظ کے ذریعے سے ایکسپیرینس ہے، ایکسپیرینس ہونا چاہیے، تاکہ ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو میں شادی شدہ زندگی میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں یا ہو سکتی ہوں۔ تو یہ کیا جا رہا ہے، یہ وہ کلچرلی جو ہے وہ اچھے سویٹ شوگر کوٹڈ لفظوں میں جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اس چیز کو ایک گرین سگنل دیا جا رہا ہے، جواز دیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کے رابطے اب دیکھ سکتے ہیں کہ آہستہ جو ہے وہ اسکولس میں، کالجز میں جو ہے وہ نارمل سمجھے جاتے ہیں، بلکہ افسوس کے ساتھ جو نہیں ہے اس میں مبتلا، وہ آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا ہوگا، خیریت ہے، کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ۔ تو ایک جو مسئلہ، ایک علت جو ہے وہ ہمارا کلچر ہے، اس کی طرف ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ آپ اگنور کریں گے، آپ کو نہیں پتہ کہ ڈرامے میں کیا آ رہا ہے، ڈرامے میں کیا چیزیں بتائی جا رہی ہیں، کس طرح سے بتائی جا رہی ہیں، آپ کو جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ خدا نخواستہ جو ہے وہ اس چیز میں مبتلا ہوگا، اور یہ چیز ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ اسٹیج میں جانا پڑے گا اس کو حل کرنے کے لیے۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ، اگر کوئی پوائنٹ واضح نہیں ہو رہا تو اس کو، ٹھیک ہے، ہم علتوں کی بات کریں، ہم بتائیں کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ یہ دوستیاں ہو رہی ہیں۔ کیونکہ کلچرل چینج آیا ہے، وہ کلچر کہ جس میں لڑکا لڑکی ایک مذہبی گھرانے، ایک دیندار گھرانے، حتیٰ بہت زیادہ دیندار گھرانے بھی نہیں، لیکن چیزوں کا لحاظ کرتا تھا، کسی سے بات کرتے ہوئے سوچتا تھا کہ میں نامحرم سے بات کیوں کروں، کیا ضرورت ہے کرنے کی، لیکن اب یہ بات جو ہے یہ چیز واجب کر دی گئی ہے۔ تو یہ گریجول چینج آ گیا ہے، جو کہ پہلے نہیں تھا، اب اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں۔ دوسرا اہم نقطہ جو ہمارے وہ ہے میڈیا نے جو نیگیٹو ماڈلز دیے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا جس طرح سے آپ کو
کو بتایا گیا کہ یہ ایک زائنسٹ میڈیا ہے اور زائنسٹ میڈیا چاہتا ہی یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ان کے معنی میں آزاد ہو، ہر طرح سے کوئی بھی جو ہے وہ کسی طرح سے رابطہ برقرار کر سکے. اور کیونکہ جب یہ ہوگا تو آپ کو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فیملیز وہ ہوں گی، سوسائٹی ہمیشہ انتشار کا شکار ہوگا اور وہ جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں، ان کو کوئی بھی جواب دینے والا نہیں ہوگا. لیکن الحمدللہ لوگوں کی توجہ ہے اس طرح، یہ جو مکاریاں ہیں میڈیا کی، اس کی طرف بھی توجہ ہے. اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہمیں اس پہ کام بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جس طرح سے ماڈلز پیش کر رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے گرین سگنل دیا جاتا ہے، ہر چیز کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو پھنسایا جا رہا ہے، کس کی طرف توجہ کرنی پڑے گی. اور بہرحال اس کو ہم آگے بھی عرض کریں گے کیسے ڈیل کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پرسنل موٹیوز ہیں. ایک اور جو ریزن ہے وہ ہے وقت کا کام، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے، ہمارے نوجوان کے پاس افسوس کے ساتھ ظاہر ہے کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے بتایا کہ والدین کی توجہ نہیں ہے اور کہ جو ہے وہ اس کا دن کیسے گزرنا ہے. فری ٹائم ہے، فری ٹائم ہوگا تو ظاہر ہے کہ جو چیز زیادہ، جب آپ کے پاس کوئی چیز پہلے سے سیٹ نہیں ہوگی نا، یقین ہے کہ پھر جو بھی چیز اپنی طرف کھینچے گی انسان اس کی طرف جائے گا. تو یہاں پہ آج کل کھینچنے والا کون ہے؟ آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس یہ والی چیزیں ہیں، یہ نہیں تو باہر کے تعلقات ہیں، غیر ضروری تعلقات ہیں، اسکول ہے تو اپنی طرف کھینچیں گے. اور کیونکہ ٹائم پاس کرنے کے لیے پراپر پلان نہیں ہے تو آپ کے پاس انسان جو ہے اس کی طرف جائے گا. ابھی موقع بھی ایسا ہے کہ انسان کھینچ رہا ہے اس کی طرف، تو جب کھینچے گا آہستہ آہستہ دوستی ہوگی، دوستی کے بعد یہ تعلق بنے گا اور پھر جو ہے وہ بہرحال یہ تعلق جو ہے وہ قائم ہو جائے گا. اس کے بعد ایک اور جو کردار ہے وہ ساتھیوں کا ہے. کیسے دوست ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے نوجوان کے ساتھ؟ اچھے دوست ہیں تو اچھی چیزوں کی طرف جائے گا، کم از کم بری چیزوں سے یا اس رابطے سے انسان بچ تو جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سوشل لائف جو ہے وہ اب ایک نوجوان کے لیے دوستی یاری جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ایک اہم چیز ہے. تو دوست جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے، اچھا نہیں ہے تمہارے پاس کوئی اس طرح کا دوست، تو جو ہے وہ کیا ہوگا، کوئی مسئلہ ہے، یعنی تمہارے پاس یہ نہیں ہے، دوست ہی نہیں ہے. اور خاص طور پہ وہ نوجوان جو کہ پرمیسو ہے، جو آرام سے یعنی راضی ہو جاتا ہے دوسروں کے اس میں. اور انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے کس طرح کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کس طرح کے نوجوان. تو یقیناً وہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گا، تاثیر پذیری ہوگی اس کے اندر، اور جو ہے وہ اس رابطے میں آ جائے گا، ان لوگوں کی باتوں میں آ جائے گا، دوستوں کی باتوں میں. اور دوستوں کی باتیں جو ہیں وہ، کیونکہ دوست ظاہر ہے کہ آپ کی مدح سرائی کرتے ہیں، آپ کی مخالفت نہیں کرتے، آپ کی چاپلوسی کرتے ہیں، تو اچھے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی سمجھے جاتے ہیں. اور والدین جو وہ ڈانٹتے رہتے ہیں ہمیشہ، جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بھویں جو ہے چڑھی بھی ہوتی ہیں، غصے کے موڈ میں ہوتے ہیں، تو آپ کی بات کیوں مانے گا وہ؟ ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے، اور یہ یعنی مختلف لٹریچر میں آپ کو یہ آرام سے مل جائے گا. ایک اور مسئلہ جو ہے وہ بہت ایک ضروری مسئلہ ہے، اس کی طرف بھی توجہ ضروری ہے، وہ ہے شخصیتی مشکلات. اگر ہمارا نوجوان، یہ بہت غور سے سنیے گا اس بات کو، اگر آپ کے نوجوان کو جس بھی بنیاد پر، انشاءاللہ کہ آپ لوگ یہ نہیں کرتے ہوں گے، اس چیز کا خیال رکھتے ہوں گے، اگر نوجوان اپنے آپ کو ویلیوبل نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو قابل احترام نہیں سمجھتا، اس کو ہمیشہ سے سنایا گیا ہے کہ تم کیسے ہو، تم کیا ہو، یعنی ایسے تو نہیں خیر معمولاً بتایا جاتا، لیکن ہر وقت کا سختی کرنا، ڈانٹنا، ضرورت سے زیادہ سختی کرنا، انسان ظاہر ہے کہ آپس میں اس کی وہ اس چیز کو ایسا ہی نہیں ہے
کہ اس کو اگنور کریں، نہیں، وہ اس کی شخصیت بن رہی ہے اس سے، ٹھیک ہے. کیا بنے گا؟ باعث ہوگا لو سیلف اسٹیم بنے گا، اس کو اس کی اپنی نظر میں کوئی اس کی ویلیو نہیں ہوگی، اور دروازہ کس چیز کا کھل جائے گا؟ یہ ایموشنلی انسٹیبل ہے، ہسٹیریکل شخصیت ہے اس کی. تو کس چیز کا دروازہ کھلے گا؟ وہ ان لوگوں کی تعریفوں کا جو کہیں گے کہ تم کتنے اچھے ہو، واہ کتنا اچھے کپڑے پہنے تم نے، اور کتنی اچھی ڈی پی لگائی ہے تم نے. دیکھے گا ارے واہ، یعنی میرے اندر بھی کوئی اچھی بات ہو سکتی ہے، کیوں نہیں جواب دے گا وہ، اس کا پازیٹیو جواب کیوں نہیں دے گا؟ ٹھیک ہے، یہ شروعات ہے داستان کی. تو شخصیتی مشکلات، ٹھیک ہے، کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو پروف کرنا چاہے گا. ایک اور چیز جس کا جو باعث بنتی ہے وہ یہ کہ انڈیویجول ڈفرینسز جو ہوتے ہیں، جو آپسی فرق ہے، یہ کیسے باعث بنتے ہیں کہ ہمارے جو یہ دوستیاں بن رہی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں اس دوستی کو، ان کے محرکات، ان کی جو موٹیویشن ہے، ان کی جو انٹینشن ہے، یہ فرق کرتی ہیں. معمولاً لڑکوں کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی غریزی ضروریات ہیں، جو ان کی ایک لیول پہ جو ڈرائیو ہے کہ بس جانا ہے اور ایک رابطہ برقرار کرنا ہے، اور ہو گیا یہاں پہ. یہ بہت ایک اس کی جو جو حیثیت ہے اس کی، وہ بہت ہی ٹیمپرری ہے، اور یہ خاص ایک اس کے پیچھے جو ہے وہ لڑکوں میں ہوتا ہے. جبکہ لڑکیاں جو ہے معمولاً کیا ہوتا ہے، ان کے ایموشنل گولز ہوتے ہیں. جیسے بعض سسٹرز نے بتایا کہ مثال کے طور پہ ایموشنل نیڈس پوری نہیں ہوئیں، وہ توجہ نہیں ملی، وہ تعریف نہیں ملی، ہر وقت کرٹیسزم ہوتا رہا، اس طرح سے انہوں نے جو ہے اپنی زندگی گزاری، صحیح ہے، یا حتیٰ نہیں بھی گزاری. وہ اس معاملے میں زیادہ سیریس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو تھوڑا سا بھی مثال کے طور پہ ظاہر ہے کہ زندگی کے شروع کے سال ہیں، تجربہ نہیں ہے، نہیں پتہ سامنے والا جو ہے وہ اس کے کیا انٹینشنز ہیں. اگر یہ چیز پتہ چل جائے کہ لڑکے جو ہیں وہ مثال کے طور پہ ان کی انٹینشن زیادہ کیا ہے، ایک زیادہ غریزہ ہے کہ ایک رابطہ بنانا ہے، ایک جو ہے وہ، اور یہاں تک ہی ہے بس، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ مثلا کوئی لانگ رن کوئی مثال کے طور پر ریلیشن شپ کرنی ہے، اگر حتیٰ کرنی بھی ہو تو بہرحال یہ ایج وہ نہیں ہے. لیکن بہرحال لڑکیوں کے گولز یہ ہوتے ہیں کیونکہ ایموشنل گولز زیادہ ہوتے ہیں. تھوڑی سی بھی توجہ اور اس طرح کی بات جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، خاص طور پہ سیلف اسٹیم اگر بہت لو ہو تو وہ اس طرف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں. بہرحال پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ مشکلات جو ہے وہ اپنی جگہ پہ جی. تقریباً یہ جو ڈفرینسز ہیں اس کی طرف اگر توجہ نہیں ہوگی تو یہ بھی خود باعث بنتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس رابطے میں، اور خاص طور پہ مشکل تب آتی ہے کہ جب یعنی اتنا سیریس ہو جاتا ہے نوجوان کہ بھائی مجھے پوری دنیا میرے خلاف ہے، بولے کہ بھائی کیا کر رہے ہو تم، ٹھیک ہے. یعنی یہ سامنے والا جو ہے وہ سیریس نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن نہیں اس کے لیے جو ہے وہ ایموشنلی اس کے لیے جو ہے وہ چیز ثبت ہو چکی ہے، رجسٹر ہو گیا کہ نہیں یہ جو ہے وہ سب صحیح ہے. یہ باعث بنتے ہیں خود رابطے میں. اور جب صرف نوجوان کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہر کسی سے جواب دینے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. بہرحال ان شاء اللہ ہم دیکھیں گے کہ آگے اس کو کیا کرنا ہے. ایک جو بہت اہم وجہ ہے اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہ کیا ہے؟ اخلاقی اور معنوی کمزوری. کہ جب کہہ سکتے ہیں کہ شاید ایک اہم ترین وجوہات میں جب نوجوان کیا ہوگا، اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا سمجھے گا کہ میں اب بے خدا ہوں، بندے خدا ہوں،
اور میرے لیے کون سی چیزیں زیادہ ضروری ہیں. میں ہدف ہے میری زندگی میں. سوچ سکتے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ یعنی ہدف مند شخص ہو, رضایت خدا اس کے لیے ضروری ہو, اور جو کہ ہو سکتا ہے, ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے. یہ کیا ہوگا, باعث بنے گا کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کرے, اور جب نہیں ہوگا تو یقیناً توجہ اس کی یہاں پہ ہوگی اور انہی چیزوں پہ جو ہے وہ افسوس کے ساتھ پھنس جائے گا. ہم دیکھتے ہیں, مثالیں دیکھتے ہیں, اور انشاءاللہ بلکہ آگے اس کو عرض کریں گے آپ کے انشاءاللہ کہ ہمارے پاس اتنا وقت بچا رہے. تو یہ علتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ اس رابطے میں ان وجوہات کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا, اور انشاءاللہ یہ آپ کو بھیج بھی دی جائیں گی. ہم اپنی بحث کو دوسرے اس میں لے کے جاتے ہیں, دوسرے نہیں بلکہ تیسرے فیز میں لے کے جاتے ہیں. اور وہ کون سا فیز ہے؟ وہ ہے ایک سوال کے ذریعے سے ہم اس فیز کے اندر انٹر ہوں گے. اور وہ سوال کیا ہے کہ آخر اس رابطے میں مسئلہ کیا ہے, کیا مشکل ہے. اور جس طرح سے ہم نے کہا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں, تو ہم نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ جو دوسری جو ڈسکشن ہوگی وہ ہے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے, واٹس رانگ, کیوں وہ نہیں کر سکتے. بہرحال میرے خیال سے کافی حد تک اس بارے میں آپ کے ذہن میں بھی چیزیں ہیں, اور آپ لوگ بتا بھی چکے ہیں کہ اور آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. تو ہم بہت زیادہ اس پہ آپ کو زحمت نہیں دیں گے ابھی, اور جلدی سے ان نقصانات کی طرف جلدی سے اس سے گزر جائیں گے. اس کو ایسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جو دوستیاں ہیں, یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ایک ازمپشن یہ کہ خدا نے منع کیا ہے. جب خدا نے منع کیا ہے تو یقیناً اس میں مشکلات ہیں, اس کے نقصانات ہیں. تو ان نقصانات میں سے ایک طرح کا نقصانات جو ہے وہ کیا ہے, فردی انفرادی نقصان ہے. ٹھیک ہے, فردی نقصان یعنی اس شخص کے اوپر جو ہے وہ اس کا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, آپ جان سکتے ہیں کہ نقصانات کون کون سے ہو سکتے ہیں. کچھ نقصانات جو ہے وہ اس کے ہم جلدی سے گزریں گے. اخلاقی اور روحانی نقصانات ہیں کہ انسان جو ہے جب ان دوستیوں میں جاتا ہے, کیونکہ بہرحال خدا نے جو منع کیا ہے اس وادی میں جا رہا ہے, تو جو کہ خدا اس میں جا رہا ہے تو یقیناً گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے. جب یہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ جب اس چیز کو ایک نارمل چیز سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا, اب نارمل سمجھ رہا ہے تو اور زیادہ ہے کہ اس اب نارمل کے مخالفت کر رہا ہے. البتہ کسی نے یہ کہا تھا کہ اگر انسان کی عقل جو ہے وہ صحیح سٹیٹ میں ہو تو وہ خود یہ جان لیتا ہے کہ یعنی میں غلط کر رہا ہوں یہ رابطے میں جب جا رہا ہوں, خاص طور پہ جب اسلامک کلچر کا وہ حصہ ہو. شرم و حیا جو ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ معنویات سے دور ہونے لگ جاتا ہے. اور جو مثال کے طور پہ مجالس سے چھٹی ہو رہی ہے, نماز میں دل نہیں لگ رہا, تلاوت میں دل نہیں لگ رہا, یہ ساری چیزوں میں جو ہے وہ یہ اس کے نقصانات ہیں. یہ چھوٹا نقصان ہے. دوسرے گناہوں کا جو ہے راستہ اس طرح سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کے نکلتا جاتا ہے. یہ انسان کی روح جو ہے, ہم جانتے ہیں کہ اصل روح ہے جو حاکم ہے, اصالت روح کے قائل ہے. صحیح ہے, یہی ہے جو بقا رکھتی. جب یہی زخمی ہونے لگ جائے گی, جب یہی آلودہ ہو جائے گی, تو پھر انسان جو ہے وہ اس کی ساری چیزوں پہ اس کا اثر ہونے لگ جائے گا آہستہ آہستہ. اس کے جو نفسیاتی دوسرا نقصان جو اس کو ہو رہا ہے وہ کیا ہے, اس کے نفسیاتی نقصانات ہیں. بہرحال ظاہر ہے کہ غلط وابستگی کریٹ ہو رہی ہے. انسان جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ ایسا کام کر رہا ہے جو کہ چھپ کے کر رہا ہے. مثال کے طور پہ جہاں پہ خوف ہے دوسروں سے, تو یہ خوف کا باعث بنے گی, انگزائٹی کا باعث بنے گی. جب یہ رابطہ ٹوٹے گا, خاص طور پہ جو ہماری بہنیں ہیں کہ جن کا خاص طور پہ جس طرح کا لگاؤ ہے, جب یہ ٹوٹے گا تو یقیناً یہ بات حتیٰ خودکشی تک جا سکتی ہے. بد اعتمادی آئے گی, احساس کمتری آئے گی. اس کی تفصیلات میں ابھی فی الحال نہیں جا سکتے. تو یہ جو ہے وہ نفسیاتی اور ذہنی اس کے نقصانات ہیں. تعلیمی نقصانات
آپ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دل کا نہ لگنا، تمرکز نہ ہونا، خانوادگی نقصانات ہم دیکھتے ہیں کہ خانوادوں میں جھگڑوں کا ہونا، کہ بھائی مثال کے طور پہ یہ فیصلے جو بڑے ہیں وہ جو ہے وہ بہرحال یقیناً فیور میں نہیں ہوتے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. لڑکا جو ہے لڑکی جو ہے اس کو بہرحال سمہاؤ جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے. یہ چیزوں کا ہونا خانوادے میں، بڑے اس میں خانوادے میں بدنامی کا باعث بننا، یہ چھوٹا نقصان نہیں ہے. معاشرتی نقصانات جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ معاشرتی نقصانات ہیں. معاشرے میں بے روی کا فروغ ہے، بے حیائی ہے. جب انسان جو ہے وہ یہ چیز عام ہو جائے، یہ دوستیاں عام ہو جائیں تو پھر کوئی لیمٹس نہیں ہے. آہستہ آہستہ یہ لیمٹس جو ہے وہ یہ قبیح جو ہے وہ یہ قبیح چیز، قباحت رکھنے والی چیز جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، اچھی سمجھی جائے گی، ایک حسن سمجھی جائے گی. اور اسی طرح سے طلاق کا بڑھنا، شادیوں میں انسان کا راضی نہ ہونا، رضایت نہ ہونا، اور یہ والی ساری چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے بعد کی زندگیوں کے نقصانات ہیں. اور ظاہر کہ شاید شادیوں میں مشکلات ہونا جب ہوں گی تو اجتماع جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. اس بارے میں ہم نے بات کر لی ہے. ہم اس سے گزرتے ہوئے جلدی سے نیکسٹ اس میں جاتے ہیں، اور وہ فیز کیا ہے، وہ ہے پیشگیری کا. تو اس میں انشاءاللہ ہم آپ کا انپٹ چاہیں گے. ایک مثال آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور وہ مثال کیا ہے؟ وہ مثال یہ ہے کہ ایک بچی کا میسج ہے ایک طرح سے. اب وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس مثال کو لیں گے اور ہم اپنے نیکسٹ جو ہمارا وہ حصہ ہے اس کی طرف جائیں گے. میری عمر 14 سال ہے. میری کلاس میں ایک لڑکا پہلے مجھے دیکھتا رہتا تھا، اب مجھے میسج بھی کرنے لگا ہے. میں نے اب تک اسے بالکل جواب نہیں دیا. میں گھر آ کر جب چاہتی ہوں اپنی والدہ سے بات کروں، لیکن اکثر اوقات ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، یا ڈرامے میں یا کچن میں یا انسٹا پر مصروف ہوتی ہیں. البتہ جو لوگ گھر پہ نہیں ہوتی، کام کرتی ہیں، جو جاب کرتی ہیں، وہ ان کے اپنے ساتھ وہ مسائل ہیں جب ہوتی ہیں. اور جب بھی انہیں اکیلا پاتی ہوں، بابا بھی شام رات تک آتے ہیں اور تھکے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکا میری ہی کلاس میں ہے اور اچھا بھی پڑھتا ہے. کبھی مجھے لگتا ہے کہ سوری تھوڑا سا ہو گیا، کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ میں اس کو جواب دے دوں. ٹھیک ہے، یعنی ابھی تک کوئی رابطہ قائم نہیں ہوا ہے یہاں پہ، لیکن صورتحال ایسی ہے کہ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں اس کو جواب دے دوں. سوال، اگر آپ کے پاس امکان ہو تو آپ اس کے والدین، والدہ یا والد کو کیا مشورہ دیں گے؟ اچھا دیکھیں، 3 لیولز پر ہم دیکھتے ہیں، یہ 3 لیولز پر ہم پریونشن کریں گے. پہلا لیول کیا ہے؟ بہت جلدی گزرنا پڑے گا. پہلا لیول جو ہے وہ اس کی شناخت اور انڈرسٹینڈنگ لیول پہ. انسان کے 3 اگر ہم ڈائمنشنز دیکھیں تو ایک شناخت اور علمی فکری سائیڈ ہے، ایک اس کی جذباتی سائیڈ ہے، اور ایک جو ہے وہ عملی اس کا ایسپیکٹ ہے. یعنی میں رو رہا ہوں اگر، تو میرے رونے کے پیچھے ایک مثلا یہ سوال ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو، فکری سائیڈ ہے. ایک رونے کی جو جذبات ہیں اس کے پیچھے جو باعث بنے کہ میں روں، اور ایک خود رونا ہے اس کا بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 سائیڈ ہے. تو ہم جو روک تھام پریونشن کا جو آپ کو وہ دے رہے ہیں حل، وہ بھی 3 لیول پہ. ایک فکری سائیڈ ہے، کیا کرنا ہے کہ نوجوان یا نوجوانی سے پہلے اس کی فکر کو، یعنی یہ جو ہماری مشکل پیش کی گئی ہے، ہم اس کی فکر پہ کام کریں. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ کیا میں جواب دے دوں؟ ٹھیک ہے، میں جواب دے دوں، تو آپ جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ اس کی فکر پہ کام کریں گے کہ بتائیں گے کہ یہ جواب دینا جو ہے نا، یہ آپ جو جواب آپ نے ابھی تک نہیں دیا ہے، یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ جواب دینے سے پہلے یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ جواب دینا جو ہے وہ کیا جائز ہے، جائز نہیں ہے. یقیناً یہ جواب دینے سے مراد ممکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں صرف مثلا اس نے سلام کیا ہے تو میں اس کو جو ہے وعلیکم السلام کہہ دوں. اور لیکن ایک جواب کا مطلب یہ کہ دوستی کا جواب. ٹھیک ہے،
وہ پہلا والا جواب دینا جو ہے وہ مقدمہ بنے گا اس دوسرے جواب کا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کو اس کی شناخت صحیح کرنی ہے کہ دیکھیں یہ رابطہ جو ہے آپ کا یہ کلن خود بخود یہ اس میں جائز نہیں ہے. یہ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جائز رابطہ ہے تو آپ کیا کریں، ابھی شناخت صحیح کر رہے ہیں. یہ اوور آل جو آپ کو افسوس کے ساتھ مثلا میڈیا کے ذریعے سے، دوستوں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، جہاں سے بھی آیا ہے یہ آپ کو اس کو اگر یہ آپ حل کر دیتے ہیں نا، خاص طور پہ ایک دیندار گھرانے کا بچہ وہ اس کی طرف وہ جائے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے. اگر یہ اس چیز کو حل کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ ایسا رابطہ ہے، یہ رابطہ حرام ہے اور اس کے یہ نقصانات ہیں، یہ ساری چیزیں آپ اس کے حل کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ آپ والدین کی تربیت کر رہے ہیں یا آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں، دونوں طرح سے منطقی جو ہے وہ اس کو اس کا ایک جواب دیں گے. دوسرا کیا ہے، فکری سائٹ کے بعد جو ہے وہ کون سا ہے، روک تھام جو ہے وہ جذبات اور احساسات بھی ہے. آپ لوگوں نے اس بارے میں بات بھی کی کہ اس شخص کا اعتماد بڑھایا جائے، ٹھیک ہے. اعتماد بڑھے گا تو وہ کیا ہوگا، ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. مثبت سرگرمیاں اگر اس کے پاس ہیں اس چیز میں نہیں انوالو ہوگا. روحانی تعلق ہے اگر اس کا، معنویت اس کی ہے، خداوند متعال سے، اہل بیت علیہ السلام سے ایک مضبوط رشتہ ہے، تو یہ چیز وہ ہم نے جیسے کہ عرض کیا کہ یہ اس طرف نہیں آئے گا. روک تھام یہاں پہ ہو جائے گی. اور گھر کا ماحول جو ہے یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ اگر گھر والے جو ہے وہ خاص طور پہ اگر بچے کو اہمیت دیتے ہیں، بلا شرط اس سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں نا کہ کنڈیم دا سن ناٹ دا سنر، ٹھیک ہے. تو یہ خود جو ہے وہ کیا باعث بنے گا کہ انسان کا جو خود اعتمادی ہے، خود حرمت خود ہے، سیلف اسٹیم جو ہے یہاں پہ ڈیولپ ہوگی. یہ جذبات جو ہیں وہ جذباتی لیول پہ آپ کام کر رہے ہیں، عملی لیول پہ اچھے رول ماڈلز دیے جائیں، ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کیا جائے. پرچی آ گئی ہے، اچھے رول ماڈلز دیے جائیں. شہداء خاص طور پہ لڑکوں کے لیے، حتیٰ لڑکیوں کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا شہید ابراہیم ہادی کی مثالیں ہیں کہ کس طرح سے وہ حیا کا خیال رکھتے ہیں. نہ صرف یہ کہ دوسرے کی طرف اپنے آپ کو نہیں بڑھاتے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری خصوصیات رکھتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے یہاں کوئی رکھے تو معمولاً وہ ماڈلنگ کی طرف چلا جائے، لیکن وہ اس کا خیال نہیں رکھتے. نہ صرف نہیں جاتے بلکہ اپنی ڈریسنگ بھی ایسے کرتے ہیں کہ دوسرا بھی آپ کی طرف نہ آئے، یعنی کئی گنا آگے. اس کے پیچھے کیا ہے، وہ روحانی تعلق ہے ان کا. یہ رول ماڈلز دیے جائیں، ان کے قصے کہانیاں بیان کیے جائیں. مثال کے طور پہ خود مجھے مثلا شیخ رجب علی خیات آپ جانتے ہیں، ان کا واقعہ ہے، بہت تاثیر گزار ہے یہ ساری چیزیں کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال، دوستوں کے بارے میں یہ عملی ساری چیزیں ہیں. دوستوں کا انتخاب، اچھے دوستوں کو تھوڑا سا انڈائریکٹ انداز میں زیادہ پروٹوکال دی جائے. جلدی سے کیس سٹڈی ہے اس کی طرف آتے ہیں تاکہ جو لوگ مبتلا ہیں ان کو کیسے نکالا جائے. تو انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ ٹاپک تقریباً ختم ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیتے ہیں جلدی سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. معذرت، پیش گیری پریونشن والی سائٹ سے ہم جلدی گزر رہے ہیں. اگر آپ کے پوائنٹس نہیں آئے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو شیئر کر دیں گے. کیس سٹڈی میں کیا ہے کہ ایک لڑکا ہے عاصم، 17 سال کا ہے، تھوڑا زیادہ بڑا ہو گیا جیسے، لاہور سے ہے اور خاندانی جو ہے مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ ہیں، تعلیمی پس کالج سیکنڈ ایئر میں ہیں. بہرحال مسئلہ کیا ہے کہ عاصم ایک لڑکی کے ساتھ سوشل میڈیا پر بات چیت میں مشغول ہے جو اب جذباتی تعلق میں بدل چکی ہے، ٹھیک ہے. پچھلے والے کیس میں ابھی تک بات آگے نہیں بڑھی تھی، یہاں پہ آگے بات بڑھ چکی ہے. وہ اس بات کو حقیقی محبت کہتا ہے اور مانتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. اتنی شدید جو ہے وہ رابطہ ہو چکا ہے. اس نے نماز چھوڑ دی ہے، تنہائی میں زیادہ وقت گزارتا ہے، رات دیر تک موبائل پر ہوتا ہے. والدین کو جب اس رشتے کا علم ہوا تو دھماکہ ہو گیا. عاصم شدید غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ میری زندگی ہے، آپ کو دخل دینے کا حق نہیں ہے. یہ بہت خطرناک
جو ہے وہ ڈائلاگ ہے جو ایک نوجوان کہہ سکتا ہے، اور یہ ایک دم سے نہیں آ جاتا، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے جو کہ جناب آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ رابطہ، وہ مطلوب رابطہ ہے جو کہ خاص طور پہ وہ پروٹوکالز ہیں جو نوجوان کے ساتھ، جو نوجوان کی زندگی کا جو پاسورڈ ہے نا وہ آپ نے ابھی تک کریک نہیں کیا، اس وجہ سے یہ والی باتیں ہو رہی ہیں۔ راہ حل کیا ہیں اس کے؟ پہلا راہ حل ہم جلدی جلدی سے سجاتے ہیں کہ غلط کیا کریں۔ عاصم آپ کے ساتھ ہیں، کیا آپ راہ حل پیش کریں گے؟ معذرت کے ساتھ آپ کو جو ہے یہاں پہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم شامل نہیں کر سکتے، یقیناً آپ کے پاس راہ حل اچھے موجود ہوں گے۔ جو ہمیں سمجھ میں آئے راہ حل ملیں کہ اس کو غلط سوچ کو بدلنا، ٹھیک ہے، غلط سوچ کو بدلنا، اس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا گیا کہ یہ دوستی نہیں ہے، گناہ ہے دربار، ٹھیک ہے، تو یہ چیز کلیئر کر دینا کہ بھائی یہ گناہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ ممکن ہے کہ نوجوان اس چیز کو خود حل کرنا چاہ رہا ہے یا نہیں کرنا چاہ رہا، دو آپشنز ہیں، لیکن زیادہ تر کارآمد صورتحال تب ہوگی کہ جب خود نوجوان اس سے نکلنا چاہ رہا ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ممکن ہے کہ وہ چاہ رہا ہو یا نہیں چاہ رہا ہو، آپ اس لیول پہ آ کے کام کریں گے، ٹھیک ہے، کہ اس کی غلط سوچ کو بدلیں گے، کہ سائیکالوجسٹ کی ہم نے پہلے بات کی کہ یہ رشتہ جو ہے وہ ایک حرام رشتہ ہے، اس میں آپ نہیں آ سکتے، میں نے گناہ کیا ہے، انسانوں کی خود اس کے اثرات ہوں گے۔ بہرحال اس کے بعد جو زیادہ تر پوائنٹس ہیں وہ یہ کہ جب سامنے والا مثال کے طور پر اس نے سمجھ لیا یار یہ صحیح کام نہیں ہے، لیکن میں نکلوں کیسے، میں تو وابستہ ہو گیا ہوں اس شخص کے ساتھ، اچھی دوستی اس سے بات کی جائے کہ اچھی دوستی جو ہے وہ آپ کے جو جینڈر کے دوست ہیں وہ کون ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا گفتگو کی جائے، اس کو ایکسپلور کیا جائے۔ اگر آپ اس کے فیملی کے ہیں تو آپ اس کو شاید آسانی سے کر سکیں، اگر آپ کاؤنسلر ہیں تو آپ کو تھوڑا سا شاید پیرنٹس سے ملنا پڑے، ان سے بات کرنی پڑے۔ تعلقات کے غلط فکر کی تصحیح ہو گئی، مناسب دوستیوں کی تقویت کرنا، اس کو انکریج کرنا، ان سے ملانا پراپر آرگنائز انداز میں، خاص طور پر اگر یہاں پہ پیرنٹ موجود ہیں تو یہ چیزوں کو پہلے سے اس پہ توجہ رکھیں، پریونٹیو بھی ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں اس مسئلے کے اگر مسئلے میں پڑ گئے خدا نخواستہ تو اس کے لیے یہ کام کرے جائیں، کیونکہ ابھی اس کو دوست زیادہ اٹریکٹ کریں گے بجائے یہ کہ ہم اور آپ، صحیح ہے، نسبتاً، البتہ پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہیں رابطہ کیسا قائم کیا، لیکن کیونکہ نیچرل ہے یہ، اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، اس کو سوشل ڈیولپ کرنا ہے، تو یہ چیزیں تعلقات، ارتباط کی مدیریت کی مہارت، ٹھیک ہے، یہ ریلیشن شپ کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ پورا ایک موضوع ہے، یہ پوری ایک مہارت ہے جو کہ سکھانی ہوگی، جس میں سے ایک اہم موضوع ہے کیا ہے کہ نہیں کیسے کہنا ہے سامنے والے کو۔ جیسے وہ ہماری جو بچی تھی 14 سالہ، اس نے کس طرح سے ابھی تک اگنور کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ ایک مہارت ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے، نامحرم کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اور کیسا جو ہے وہ کیا حدود و قیود ہیں،